آپ جس جوش اور محبت کے ساتھ اس تعداد میں آپ نے آج ہمارا استقبال کیا ہے، یہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا ہوں۔ ساتھیوں، پاکستان اس وقت مشکلات کا سامنا، ایک طرف ہمارا معاشی بحران ہے، غربت، بے روزگاری اور مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو دوسری طرف ہمارا جمہوری بحران ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے پورے معاشرے میں ایک بحران پیدا ہوا ہے۔ یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست جو ہمارے پرانے سیاستدان کر رہے ہیں، اس سے پورے معاشرے تقسیم ہو چکا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑوایا جا رہا ہے، پاکستانیوں کو آپس میں لڑوایا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے جدوجہد کرنا ہے اپنے پاکستان کے لیے، اور ہم نے اس نفرت کی سیاست کو، اس تقسیم کی سیاست کو، اس پرانا سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا ہے۔ ہم اگر الیکشن لڑ رہے ہیں تو صرف اس لیے کہ میرا عوام مشکل میں ہے، کسان کو فصل کی قیمت نہیں ملتا، مزدور کو محنت کا صلہ نہیں ملتا، میرے نوجوان بھائی، میرے نوجوان بہنوں کو روزگار نہیں مل رہا، مشکل ہے، گزارا مشکل ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں کا احساس ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے کہ عوام کس مشکل سے گزر رہے ہیں۔ باقی سیاسی جماعتیں کو اگر فکر ہے تو اس کرسی کا فکر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے چوتھی بار ان کو وہ کرسی ملے۔ میں یہ الیکشن اس لیے لڑ رہا ہوں کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں ایسا نظریہ اور منشور دیا ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں ایسا نظریہ دیا ہے جس میں ان تمام مسائل کا حل ہے۔ میں اپنا الیکشن گالم گلوچ کی سیاست پہ تو نہیں لڑ رہا ہوں، نہ ذاتی دشمنی کا الیکشن لڑ رہا ہوں، میں اپنا منشور پہ یہ الیکشن لڑ رہا ہوں۔ میں نے آپ کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس وقت پاکستان کے عوام کا سب سے بڑے مسئلے مہنگائی، غربت اور بے روزگاری ہے، تو میں نے قائد عوام کے نظریہ کے مطابق یہ 10 نکاتی ایجنڈا اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ یہ عوامی معاشی معاہدہ میرا اور پاکستان کے عوام کے درمیان ایک وعدہ ہے کہ اگر یہ ملک پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دیا تو ہم انشاءاللہ تعالی ان تمام 10 نکاتی ایجنڈا پہ عمل درآمد کر کے غربت کا مقابلہ کریں گے، بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے، مہنگائی کا مقابلہ کریں گے۔ جو چوتھی بار لڑ رہا ہے وہ آج تک آپ کو اپنے منشور کے بارے میں نہیں بتا سکا، وہ آج تک آپ کو نہیں بتا رہا ہے کہ وہ چوتھی بار اگر اس کو کرسی ملے اس نے کرنا کیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس لئے آپ نے تو 3 دفعہ بھگتا ہے تو ابھی تک ہمیں پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ جب شیر کا حکومت بنتا ہے تو عوام کا خون چوسا جاتا ہے،
جب شہر کا حکومت بنتا ہے تو سب سے پہلے میرے کسان کا خون چوسا جاتا ہے، اس کے بعد میرے مزدوروں کا خون چوسا جاتا ہے، اس کے بعد میرے نوجوانوں کا خون چوسا جاتا ہے۔ ہم آپ کی خدمت کرنے والے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی حکومت بنا کے اس ملک کو ترقی یافتہ ملک بنائیں گے۔ میرا جو اس ایجنڈا میں پہلا وعدہ ہے، یہ سنیں، میرا ایجنڈا کو، میرا 10 نکات کو آپ نے گھر گھر پہنچانا ہے۔ آپ نے صوبے کے عوام کو سمجھانا ہے کہ آپ اپنا ووٹ ضائع نہ کریں، اپنا قسمت کو تبدیل کرنے کے لیے تیر پہ تھپا لگانا ضروری ہے۔ میرا پہلا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی آمدنی میں نہ صرف اضافہ کریں گے مگر اس کو دگنی کریں گے۔ آپ جب گھر گھر جاتے ہو تو پوچھو کہ کیا تنخواہ پہ گزارا ہو رہا ہے، اگر نام جواب ملا تو بتائے کہ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بنے گا، تو وعدہ کیا ہے کہ دگنی کریں گے ہم آپ کی آمدنی کو۔ ہمارا دوسرا وعدہ جو ہر کوئی نقل کر رہا ہے آج کل، مگر نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہے اور ان کا تو عقل ہی نہیں ہے۔ میرا دوسرا وعدہ کہ میں انشاءاللہ تعالی اس ملک کے غریب عوام کو جن کا ضرورت ہے، جن کا حق ہے، ان کو 300 یونٹ مفت بجلی دلواؤں گا۔ تیسرا وعدہ کہ قائد عوام نے 5 مرحلہ اسکیم دیا، یاد ہے آپ کو؟ 5 مرحلہ اسکیم قائد عوام نے شروع کیا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 7 مرحلہ اسکیم شروع کیا۔ میں صوبے سندھ میں 20 لاکھ پکا گھر بنا رہا ہوں اور ان گھر کے مالکانہ حقوق میں وہاں کے خواتین کو دے رہا ہوں۔ تو میرا جو تیسرا وعدہ ہے کہ میں ملک بھر میں 30 لاکھ گھر بنانا چاہتا ہوں اور ان گھر کے مالکانہ حقوق اس وہاں کے خواتین کو دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ساتھ ساتھ آپ ہر کچی آبادی میں میرا پیغام ضرور پہنچائے، ان کو بتائے کہ میرا حکومت بنتا ہے تو میرا وعدہ ہے کہ ان کا کچی آبادی کو ریگولرائز کر کے کچی آبادی میں رہنے والوں کو بھی ہم مالکانہ حقوق دلوائیں گے۔ ہم آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی بار حکومت میں تھے تو ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا انقلابی منصوبہ شروع کیا تھا، جس کی وجہ سے آج تک اس ملک کے کونے کونے میں ہمارے غریب خواتین کو مالی مدد مل رہی ہے۔ اب غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کرنا ہے مگر انہی خواتین کو انشاءاللہ تعالی میں بلا سود قرضہ دلواؤں گا تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے، وہ اپنا گھر کا خیال رکھ سکے اور اپنا کردار ہمارا معیشت میں ادا کر سکے۔ میں آپ میرے پیغام میرے پنجاب کے کسانوں کو تک پہنچائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جو سمجھتی ہے کہ اگر کسان خوشحال تو ملک خوشحال۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے کسانوں کے جیب میں مالی مدد پہنچائے، ریلیف اگر دینی ہے تو چھوٹے کسان کو ہم ریلیف دلوائیں گے۔ طریقہ کار یہ بنایا کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا بے نظیر کسان کارڈ ہوگا اور ہم تمام کسانوں کو یہ کارڈ پہنچائیں گے، اور پھر
اس کارڈ کے تھرو ہمارا کوشش ہوگا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ انشور کریں گے کہ ہمارے کسانوں کو فصل کی قیمت ملے۔ ہم اس کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمیں کھاد پہ، فرٹیلائزر پہ حکومت، وفاقی حکومت تو اربوں روپیہ جو ہے وہ سبسڈی کی صورت میں فرٹیلائزر کمپنیز کو دیتے ہیں۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم فرٹیلائزر کمپنیز کو نہیں، ان کے اربوں روپے کے سبسڈیز کو بند کر کے سیدھا اپنے کسانوں کے جیب میں یہ پیسہ دلوائیں گے۔ ہم اپنا کسان کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی ہمارا کسان کبھی کوئی سیلاب کی وجہ سے، تو پھر سخت گرمی کی وجہ سے، موسمی تبدیلی کی وجہ سے ان کا فصل کو نقصان ہوتا ہے، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی ہم فصل کی انشورنس شروع کروائیں گے، تاکہ اگر یہ انشورنس، آپ کے فصلوں کا انشورنس ہوگا تو اگر قدرتی آفت آئے، اگر سیلاب آئے تو نقصان ہم اٹھائے، میرے کسانوں کو نہ اٹھانا پڑے۔ جب پچھلی پی پی کا حکومت تھا، تو جب ہم حکومت میں آئے تھے تو پاکستان باہر سے گندم منگواتا تھا۔ پاکستان جو زرعی ملک ہے باہر سے چینی منگواتے تھے۔ پاکستان جو زرعی ملک ہے باہر سے چاول منگواتے تھے۔ یہ جب صدر زرداری کا حکومت بنا تو حالات یہ تھے۔ 1 سال کے اندر ہی اندر صدر زرداری نے فیصلہ کیا کہ میں یوکرین کے کسانوں کے بجائے، روس کے کسانوں کے بجائے پیسہ دینا، میں اپنے کسانوں کو وہی ریٹ دلواؤں گا جو ان کا ملتا ہے۔ تو 1 سال کی اندر ہی اندر پاکستان گندم امپورٹ نہیں، ہم باہر ایکسپورٹ کر رہے تھے۔ 1 سال کی اندر ہی اندر ہم چینی امپورٹ نہیں، ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے۔ صدر زرداری نے یہ کہا، پہلے بھی کیا، انشاءاللہ تعالی ہم حکومت بنائیں گے تو ہمارا کسان خوشحال ہوگا، ہمارا کسان ترقی کرے گا۔ زرعی معیشت اگر ترقی کرے گا تو پھر ہمارا ملک کا معیشت ترقی کر سکتا ہے۔ ہم نے یہاں رکنا نہیں، ہم نے اپنے خواتین کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اپنے کسانوں کے لیے بے نظیر کسان کارڈ، تو پھر اپنے مزدوروں کے لیے بھی جن کو قائد عوام نے حق دلوایا تھا، جن کو قائد عوام نے آواز دلوایا تھا، ان کے لیے بھی میں ان کو محنت کا صلہ دلوانا چاہ رہا ہوں، اور اس کے لیے ہم نے یہ بے نظیر مزدور کارڈ کا کانسیپٹ بنایا ہے۔ اور بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ہم چاہتے ہیں کہ وہ مزدور کو ہم مالی مدد پہنچائے، ہم ان کو وہ تمام فیسلٹیز دیں، چاہے وہ سوشل سیکیورٹی کا فیسلٹی ہو، پینشن کا فیسلٹی ہو، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہو، بزرگوں کو یا اپنا کا علاج کا مسئلہ ہو، وہ تمام ذمہ داریاں ہم اٹھائے، بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو وہ پورا کرے۔ چاہے وہ مزدور کسی صنعت میں کام کرے، چاہے وہ مزدور کسی کا گھر پہ کام کرے، چاہے وہ مزدور کسی دکان پہ کام کرے، ان کا حق ہوگا کہ ان کو بے نظیر مزدور کارڈ ملے، تاکہ ان کے تمام مسئلے کی ذمہ داری، تمام پریشانی کی ذمہ داری حکومت اٹھائے، ہم اٹھائے۔ ان کا صرف اگر فکر ہو تو اپنا مزدوری کا فکر ہو، اپنے کام کرنے کا فکر ہو، باقی جو پریشانیاں ہیں ان کا ذمہ داری انشاءاللہ تعالی میں اٹھاؤں گا۔